اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آپ کو تشریف لائے الحمدللہ۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور ہم بالکل یہاں تک نہ پہنچ سکتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ جو ہم اللہ کی توفیق سے علامہ کی نظم پڑھ رہے ہیں خضر راہ، اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ علامہ کے کچھ سوالات تھے، سوالات کا جواب دیا ہے حضرت خضر نے، اور بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے کہ حضرت خضر نے پھر کچھ نصائح کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، جس میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو یہاں تک ہم اس کو لے کے پہنچے تھے۔ آج جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتے ہیں، اور ایک سوال تھا شاعر کا کہ یہ سلطنت کیا چیز ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی۔ اب بات آتی ہے کہ جواب خضر، اور انہوں نے پوچھا تھا سوال کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے۔ یہ سلطنت کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے ایک تھرلر ہوتا ہے نا، اس میں بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے بڑی ایک پیسفل انوائرمنٹ سے، کچھ نہیں ہے، بس دریا نرم سیر چل رہا ہے اور کوئی ایسا ہلچل نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ علامہ کی اس نظم میں جو ہے ایک ہنگامہ بپا ہونا شروع ہوتا ہے، کہ آپ نے زندگی کی اس میں دیکھا ہے کہ حضرت خضر نے پھر سمجھایا ہے کہ جی زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ اب بات یہ بات سلطنت پہ، سلطنت کہہ لیں، اتھارٹی کہہ لیں اس کو۔ بتاؤں تجھ کو رمز آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ رمز کہتے ہیں جو عام طور پہ سمجھ نہ آنے والی چیز، دل سے مخفی بات، اس کو رمز کہا جاتا ہے۔ آئے ان الملوک جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 سے اقتباس کیا گیا ہے، اس سے یہ کانسیپٹ لیا گیا ہے۔ وہ آیت نمبر 34 کیا ہے؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ تو یہ آیت، اس کا ترجمہ ہے کہ اس نے کہا، یعنی وہ جو کون تھی جی، یہ کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جو ملکہ تھی، اس تک جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا میسج پہنچا ہے، تو اس نے اپنے جو مشیر تھے اس سے اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ اس خاتون نے بتایا ہے، جو ملکہ تھی، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہیں، کیونکہ اس وقت تو نہیں پہچانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں، لیکن وہ جب فورس کے ساتھ آئیں گے تو وہ چیزوں کو الٹا کر دیں گے، کہ جو ان کے سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں ان کو وہ ذلیل کر دیں گے، ان کو وہ کم کر دیں گے، اور جو نیچے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو ان کی چاپلوسی کریں گے یا ان کے ساتھ وفاداری کریں گے، ان کو پھر وہ اوپر لے کے آئیں گے۔ تو یہ ہے وہ رمز آیا ان الملوک، کہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، کہ ایسی چیز جو یہ جو آیت ہے جس میں آ رہی ہے ان الملوک، اس کے اندر چھپی ہوئی جو بات ہے اس کو میں تمہیں آؤ بتاؤں۔ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ تو جو بھی اقوام غالب ہوتی ہیں وہ آ کے اپنی ایک جادوگری چلاتی ہیں، وہ آ کے اپنی ایک منمانی کرتی ہیں، اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ جو کمتر جو ہیں لوگ یا جو ذلیل لوگ ہیں ان کو اوپر لے آتے ہیں مناصب پہ، اور جو عزت والے لوگ ہیں ان کو پھر وہ نیچے کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ عزت والے اور جو وہاں پہ ذلیل لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے اس غالب قوم کی وفادار کون ہوں گے؟
دونوں کو اگر کمپیریزن کیا جائے. جی نیچے والے ہوں گے آبویسلی، جی کیونکہ وہ تو حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو وہ تو ان کے دشمن ہی ہوں گے. جی بالکل. تو خاص طور پہ جن کے کردار جو ہیں وہ گھٹیا ہوتے ہیں، پست کردار کے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ چاپلوسی کریں گے، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس قوم کو جو غالب ہو کے آئی ہے. یہی چیز جو ہے وہ آپ نے ہندوستان میں بھی دیکھی ہے کہ جب وہ انگریز آیا تو اس نے پھر ایسے لوگ جو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تھے ان کی خدمات حاصل کی ہیں. تو یہ وہ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ تم نے سلطنت پوچھی ہے نا، تو میں بتاتا ہوں کہ سلطنت جو ہے نا وہ اقوام غالب کی ایک جادوگری ہے. وہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں تاکہ انہیں وفادار لوگ ملیں. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. بیدار ہونا، ہوش میں آنا، محکوم غلام جس پر حکم کیا جا رہا ہے، اور ساحری جو ہے وہ جادوگری ہے. تو وہ ذرا سا بھی تھوڑا سا وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر حکمران جو ہیں وہ کوئی نیا کھیل چلا دیتے ہیں، کوئی نیا معاملہ کر دیتے ہیں، لوگ اسی میں سو جاتے ہیں. کچھ ان کو نہیں ملتا ہے تو وہ کرکٹ کا میچ کرا دیتے ہیں، ساری قوم اس میں لگ جاتی ہے. تو ان کے اندر سے اس خواب سے ان کو بیدار نہیں کیا جاتا ہے، ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے. کوئی اور سیاسی دنگل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، لوگ اس میں لگ جائیں گے. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی غلام، بعد میں بھی غلام، اس خواب سے بیدار نہیں ہونے دیتے ہیں. جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. محمود، یہ سلطان محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے. تاثیر، اثر کو کہتے ہیں. چشم ایاز، ایاز کی نظر. یہ ملک ایاز محمود غزنوی کا وفادار غلام تھا، اور پھر اس نے جو عبد ہونے کا حق ہے وہ دکھایا تھا کہ کس طرح سے ہوتا ہے. باقی جو مشیر تھے وہ ادھر ادھر کی چالیں چلتے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ وفادار ہوتا تھا. اور جو لاہور شہر کی ایک طرح سے ثقافت ہے یا اس کو جو ایک عروج ملا ہے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جب ایاز جو ہے یہ گورنر بنا تھا لاہور کا، تو وہاں سے پھر یہ معاملہ اس کی عظمت کا شروع ہوتا ہے. حلقہ گردن، گردن کا دائرہ، گردن میں ساز دلبری، محبت کا ساز. تو کہہ رہے ہیں کہ جادو محمود کی یعنی اتھارٹی کا جو جادو ہوتا ہے اس کی تاثیر سے چشم ایاز یعنی غلام کی ایک غالب معاملہ ہے، اتھارٹی ہے، اور باقی لوگ اس کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں. تو اس کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ ایاز بھی جو ہے وہ اپنی چشم ایاز جو ہے وہ اپنی گردن میں توق ڈلا ہوا ہے اس کے گلے میں غلامی کا، اسے وہ بڑی محبت کا ساز، محبت کا جو باجا ہے وہ سمجھتی ہے کہ یار یہ دیکھو میں جو ہوں، میں فلاں کمپنی میں ملازم ہو گیا ہوں. اپنا کارڈ بھی بڑے فخر سے لگاتا ہے، وہ جی تو وہ ایک دھاگے پہ باندھ کے کارڈ دیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ آویزاں کریں، وہ کارڈ لگاتا ہے، اس میں کہ تصویر ہو تو کیا ہی بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اتھارٹی ہے وہ اس طرح سے بھی کرپٹ کرتی ہے کہ جو لوگ اس کی غلامی میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھا چل رہے ہیں. اس کو ایک اور جگہ علامہ نے ایک اور شعر میں کہا ہے کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملوکیت کے شیطان ہیں ان کی آنکھوں میں وہ کشش ہے، یا وہ ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے جو کانسیپٹس ہیں اس میں وہ جادو ہے کہ جو پرندہ پکڑا گیا ہے، جو نخچیر ہے، اس کے دل میں خود ذوق نخچیری پیدا ہو گیا. یار وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں غلام ہو گیا ہوں، میں اس کلچر کا جو ہے میں اس کو اون کرتا ہوں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. طلسم کہتے ہیں جادوگری دجل کو، سامری وہ جادوگر جس نے بنی اسرائیل سے شرک کروایا تھا.
لیکن یہ معاملہ جو ایک حد تک جاتا ہے، جب بہت زیادہ یہ ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، اور جیسے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں. تو خون اسرائیل کا جو سب سے زیادہ، یا ان کی غیرت کا سب سے زیادہ بڑا مظہر ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل میں سے تھے وہ. تو وہ پھر اٹھ کے، اور جو سامری کا جادو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کوئی موسیٰ علیہ السلام کی طرز پہ کوئی اٹھتا ہے اور اس چیز کے خلاف ایک بغاوت کرتا ہے کہ یار یہ نہیں، ہم اس سسٹم کے غلام نہیں ہیں، ہمیں کس کا غلام ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام ہونا چاہیے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. سروری سرداری، قیادت، حکومت، بادشاہت. زیبا زیب دینا، زیب و زینت، شایان شان ہونا. فقط صرف کے لیے آتا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ذات بے ہمتا، ایسی جس کا کوئی ہمسر، برابر، ہم پلہ نہ ہو، ایسی ذات. اور وہ ذات کون سی ہے جی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. بالکل. بتان آزری، آزر کے ترشے ہوئے بت، انتہائی بے وقت اور کمزور. آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے آتا ہے ان کا نام. بتان آزری بالکل بے وقت چیزیں ہیں. یہ ہے وہ شعر جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی زبانی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. باقی اللہ کے سامنے باقی سارے جو ہیں وہ بالکل انتہائی بے وقت قسم کے کمزور بت ہیں جن کو انسانیت بنا کے پوج رہی ہے. اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ علامہ نے اپنی، ان کی ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور میں، اس میں بھی اس کانسیپٹ کو بیان کیا ہے. وہ لینن آپ کو پتہ ہے کہ کمیونزم کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے، اور کمیونزم میں اس زمانے میں ان کا آفیشیل مذہب جو کہہ لیں وہ ایتھیزم تھا، وہ کسی خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس میں وہ مکالمہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ لینن مر گیا ہے اور اللہ کے حضور پہنچا ہے، اور وہاں وہ پکا سچا مومن بن گیا ہے جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خود ہی کہتے ہیں کہ وہ لینن جا کے اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات، آج تو میں نے دیکھ لیا تو میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. تو اس میں ایک جگہ علامہ لینن کی زبانی ایک سوال کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، یہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کس کے معبود ہیں؟ یہ اس آدم کے یا آدمیوں کے جو سماوات، آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، یہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، اگر میں مشرق کی طرف دیکھتا ہوں تو مشرقی جو لوگ ہیں وہ سفیدان فرنگی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، گورا صاحب ان کا معبود بنا ہوا ہے، اپنے معبود جو ہے اس کو مانتے ہیں معاذ اللہ. اور جب میں مغرب کی طرف دیکھتا ہوں، وہ ان معبودوں کی طرف دیکھتا ہوں، تو وہ گلٹرنگ پیسز آف میٹل کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، درخشندہ فلزات کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پوج رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کون پوجتا ہے؟ آپ کس کے معبود ہیں؟ تو وہی کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ سروری تو زیبا اسی ذات کو ہے، سوورینٹی جو ہے وہ تو اسی کو زیب دیتی ہے. ایسا کوئی ملک ہے جس نے اس چیز کو اپنی کانسٹیٹیوشن میں مانا ہو کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے؟ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ ہے از برہمن کافر تری. اب یہ فارسی میں ہے اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ کے فارسی کلام میں پاور کتنی ہے ورڈز میں. ٹھیک ہے، از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری. اب یہاں پہ علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کی غلامی کی روش سے آزادانہ فطرت سلیمہ کو بدنام نہ کرو. تم یہ غلامی کی، تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی کی، غیر اللہ کی غلامی کی جو تم نے ایک اپنی
بنا لی ہے، فطرت بنا لی ہے، تو جو آزاد فطرت ہوتی ہے، جو اللہ کو مانتی ہے صرف، اس کو بدنام نہ کرو اس چیز سے۔ جب تک تم آقاؤں کے بت بنا بنا کے پوجتے رہو گے تو ہندو برہمن سے بڑھ کر کافری کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری، جب تم خواجہ کے، تم اتھارٹی کے بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرتے رہو گے، تو برہمن تو کیا، وہ تو پتھر کا بت بناتا ہے، وہ کم از کم نظر تو آتا ہے، اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ تم جو بت بنائے بیٹھے ہو، اس کو تم پچھلے 75 سال سے توڑ ہی نہیں پا رہے ہو، اس میں سے نئے انڈے بچے نکلتے ہیں، نئے اس میں سے وہ کرتے ہیں، پھر تم ان کے سامنے جھک جاتے ہو۔ تو غیر اللہ کی غلامی کی روش سے آزاد فطرت سلیمہ کو بدنام نہ کرو۔ اور یہ جو تم نے بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا ہے، تو تم کس منہ سے براہمن کو کہتے ہو کہ جی وہ کافر ہے؟ تم تو خود اتنی بڑی کافری کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اب یہ بڑا پاورفل میسج ہے، آپ نے دیکھا، یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کیوں ایجوکیشنل سسٹم سے، لوگوں کے ذہن سے، میڈیا سے اس طرح کے اشعار کو نکالا گیا ہے۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری۔ ساز کہن پرانا ساز، باجا مراد ہے کہ پرانا بادشاہت کا نظام، اس کا جو ایک ڈھول چلا آ رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ غیر از کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا، نوائے قیصری، قیصر بادشاہ کی آواز فرمان۔ تو وہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے، اس کے اندر، اس کے پردوں میں یہی بادشاہت کا نظام کا ڈھول بج رہا ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر شاہ صاحب کہتے تھے کہ پہلے گندگی جو ہے وہ ایک شخص کے سر پہ ہوتی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہی کیوں بادشاہ بنا پھرے، تم سب ایک ایک ووٹ کے ساتھ بادشاہ ہو۔ تو وہ جو غیر اللہ کی حاکمیت کی گندگی کا ٹوکرا تھا، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے سب کے سر پہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ 1921 میں کہہ رہے ہیں، مطلب سوچیں کس جرت کی ضرورت ہے، آج کا مسلمان یہ بات نہیں کہہ پاتا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ یہ بڑا ایک گرافک شعر ہے۔ دیو استبداد، دیو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھوت کو، یا دیو جو جبر، ظلم، آمریت کا دیو، تو دیو استبداد کا، ظلم کا، آمریت کا دیو ہے، جو جمہوری قبا پہن کے آیا ہوا ہے، جمہوری لباس پہن کے آیا ہے، اور وہ پائے کوب مار کے رقص کر رہا ہے، مطلب جھوم رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی اپنے پیر اس ملک میں مارتا ہے جا کے، پھر کہیں اور جا کے ڈیموکریسی لے کے آتا ہے، وہاں جا کے پیر مارتا ہے۔ تو دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ یہ افسانوں میں پرستان کا راجہ اندر ہوا کرتا تھا، اس کے قصے آتے تھے پرانے، اور اس کی ایک بڑی محبوبہ رقاصہ تھی نیلم پری۔ یہ کانسیپٹ تھا ہندو مائتھولوجی میں کہ جی ایک پرستان ہے، پہاڑوں کے اوپر کی ایک سرزمین ہے، وہاں پر انسان اور پریوں کی مخلوق رہتی ہے، اور اس جگہ کا جو راجہ ہے وہ، اس کا نام ہے راجہ اندر، اور وہ بڑا ہی جسٹ، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور تو میتھیکل چیزیں ہی لے کے آئیں گے نا، اصل تو نہیں تھا ان کے پاس۔ صحابہ کرام کے جو قصے تھے، یا ان کا جو طرز حکومت تھا، یا اس طرح کا معاملہ تھا، وہ تو وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ تو پھر ان کی مائتھولوجی میں یہی تھا کہ جی ایک بہت بڑا کہیں پہاڑوں کے اوپر جو بادل ہیں، اس کے اندر ایک پرستان ہے، پریوں کا دیس ہے، اس کا جو راجہ ہے وہ وہاں پہ حکومت کرتا ہے، اور اس کی ایک بہت ہی محبوب رقاصہ ہے، نیلی پری یا نیلم پری، اور وہ سیفائر سے ایڈونڈ ہوتی ہے، اور اس کے پروں میں جواہرات لگے ہوتے ہیں، اس طرح کا کچھ معاملہ ہے وہ۔ تو وہ رقص کرتی ہے وہاں پہ، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ جو جبر کا، ظلم کا، آمریت کا دیو ہے، یہ جمہوری قبا میں آیا ہوا ہے، اور پیر مار رہا ہے، اور رقص کر رہا ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ کس خام خیالی میں ہو۔ ایک کارٹون آیا تھا ایک جگہ، وہ 2 پینلز میں کارٹون تھا، تو
اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جی جو بش صاحب ہیں وہ ایک چادر انہوں نے لپیٹی ہوئی ہے، جس طرح رومنز نہیں ہوتے ہیں جیسے وہ اپنی چادر لپیٹتے تھے، اور وہ چادر اس نے لپیٹی ہوئی ہے اور اس چادر کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیموکریسی۔ تو دوسرے پینل میں وہ چادر جو ہے وہ عراق کے کھوٹے پہ اٹک جاتی ہے اور بش صاحب بھاگ جاتے ہیں تو نیچے سے ننگی جمہوریت نکل آتی ہے۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری۔ ٹھیک ہے جی، مجلس آئین قانون ساز اسمبلی کہہ لیں، اصلاح و رعایات مراد ہے کہ ملک عوام کی بہتری کے لیے اصلاحات دی جاتی ہیں، رعایات دی جاتی ہیں۔ مجلس سے جو آئین کی جو مجلس ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے معاملہ، اور یہ جو کھیل ہے، یہ جو مغرب کا طریقہ علاج ہے، اس کے اندر مزے اس کے میٹھے ہیں اور اثر جو ہے وہ خواب آوری ہے، یہ نیند سے میں ڈال کے غافل کر دیتی ہے کہ جی اب اسمبلی میں بات چلی گئی ہے، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں بڑی چپکے سے وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جن کا عوام کی بہتری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ طب مغرب میں مزے میٹھے، اثر خواب آوری، وہ جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خواب سے بیدار ہو رہا تھا محکوم، تو اس کو دوبارہ سے سلا دیا جاتا ہے۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس علما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ گرمی گفتار، پرجوش باتیں، تقریریں، لڑائی جھگڑے۔ اعضائے مجالس، مجلس کے ارکان، مجلس کے اعضاء، عضو کہتے ہیں پارٹ کو، پارلیمنٹ، قومی اسمبلیاں جو ہیں اس میں جو لوگ ہیں ان کی جو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ گرمی گفتار اعضائے مجالس العما، وہ جو جھگڑے ہوتے ہیں مجالس میں، اس سے تو اللہ کی پناہ، ارے میری پناہ، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ یہ سرمایہ مال والے سرمایہ دار اور جنگ زرگری، مزید دولت حاصل کرنے کی لڑائی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ جی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات ہو رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ تو بھی کما میں بھی کماؤں، میں اتنے عرصے کے لیے کماؤں تو اتنے عرصے کے لیے۔ تو یہ جو ان کی ہے یہ اصل میں جنگ زرگری ہے۔ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اے عمر، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے مہر پہ تم ایک کیپنگ کرو؟ تو اس وقت جو ہے وہ وقت کا فرما روا اور جس کے نام سے کیسر و قصہ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں اپنا یہ آرڈیننس واپس لیتا ہوں، اور نہ صرف آرڈیننس واپس لیتا ہوں، آرڈیننس واپس لے دینا جو ہے وہ سفیشینٹ۔ پھر وہ کہتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ایک بڑھیا نے عمر کو اسلام سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے، اس کا بالکل اپوزٹ ہے کہ جی ایک دوسرے سے لڑنا اور ایک تماشا کریٹ کرنا، اور آپس میں جو ہے وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ سرمایہ داروں کی ایک جنگ زرگری ہوتی ہے۔ اس شراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یہ شراب رنگ و بو نظروں اور دل و دماغ کو فریب میں دینے والی سیاسی چالیں، یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے بات ہو رہی ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس شراب کو تم گلستان سمجھے ہوئے ہو، اس کو تم باغ سمجھے ہوئے ہو، گلزار چمن سمجھے ہوئے ہو۔ ارے ناداں ہے، قفس کو، قید کو، پنجرے کو تم آشیان سمجھے ہوئے ہو، تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میں تو بڑا صحیح ہوں اس کے اندر۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، کس چیز میں پڑے ہوئے ہو تم؟ تمہیں پیدا کیا گیا تھا اللہ کی غلامی کے لیے، اس میں جو تمہارا سب سے زیادہ معتبر شخص ہوتا تھا، اس کا تو خود کہنا یہ ہے کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ تو اس کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تم جو یہ سب دیکھ رہے ہو، اس میں تمہیں کہاں وہ رنگ نظر آتا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد باری آتی ہے، انہوں نے جو سرمایہ کی بات کی تھی، ان کا سوال یہ تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے؟ تو سلطنت سے بھی انہوں نے بتایا کہ بھئی سلطنت تو یہ چیز ہے،
اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش. اس میں یہ کیسی ایک سمجھ لیں کشمکش ہے کہ کیسی فرکشن ہے سرمایہ اور محنت میں. بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات. بندہ مزدور اجرت پر کام کرنے والا، کامن مین، محنت کرنے والا، اور پیام کائنات یعنی یہ عالمی پیغام ہے. وہی جو ہم نے دیکھی تھی کہ علامہ کی جو بات ہے وہ صرف ایک خطے تک محدود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کو گلوبل ایکسیپٹنس حاصل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی علامہ اقبال نے صرف اپنی جو جہاں وہ پیدا ہوئے تھے یا جہاں پہ وہ رہتے تھے لاہور شہر اس کی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں جن کا لاہور سے تعلق ہے ان کے یہاں کو مشہور ہے کہا جاتا ہے جی جنہیں لاہور نہیں تکیا جمع ہی نہیں. وہ جمعہ ہی نہیں. اب اس چیز کی اپیل جو ہے وہ صرف اس شخص کے پاس ہے یا اس شخص کو ہوگی جو لاہور میں رہا ہے، جو لاہور کا باسی ہے. یہاں آپ آ کے اگر نیو کاسل میں کسی گورے کو کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمعہ نہیں، تو اس کو کہے گا بھائی واٹ آر یو سیئنگ. اپیل نہیں ہے نا اس کے لیے. پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتائیں گے کہ جی میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ کہے گا یہ لاہور کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپیل نہیں ہے اس بات میں. لیکن علامہ کی جو بات ہے اس کے اندر ایک گلوبل اپیل ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب بھی ان کو سمجھنے کی، ان سے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ترک ہیں یہ سب کر رہے ہیں. ہمارے پاس سب سے زیادہ ان سے قربت کے چینلز ہیں. ان کی زبان بہت سی ایسی ہے اشعار جو تھوڑی سی اگر اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے تو وہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے. اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلہ گر. شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ کہ سرمایہ دار جس کے پاس سرمایہ ہے، مال والا ہے، ہیلا گر بہانے بنانے والا، شاخ آہو ہرن کے سینگ، اور تلک جو ہے وہ تک کے لیے آیا ہے، اور برات جو ہے وہ نجات یا مشکلات کا حل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، کہ وہ تمہیں تو کھا گیا ہے. جو جس کے پاس پیسہ تھا اس نے تو تمہیں یوز کرنا تھا اپنی مشینری میں، تو وہ تمہیں جو ہے وہ بالکل اس نے تمہارا جو ہے جوس نکال دیا ہے، تمہارا کچومر نکال دیا ہے اس نے. اور تمہاری جو نجات اور مشکلات کا حل تھا وہ بالکل ایسے ہے کہ ایک ہرن ہے، اس کے سینگ پہ تمہاری یہ مشکلات کا حل رکھا ہوا ہے. نہ تم کبھی اس ہرن کو پکڑ سکو گے، نہ تمہاری مشکلات کا حل ہوگا، اور سرمایہ دار جو ہے وہ تمہیں ویسے ہی کھا گیا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہے، ویسے تو اور بھی ہر جگہ آپ کو ملتی ہے، کہ جی آپ ساری عمر محنت کرتے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس لیول کی آپ نے دن رات کی محنت کی ہے. آپ اپنی اس محنت کی کمائی سے گھر لے سکتے ہیں؟ عمران بھائی نوکری سے تو کہیں بھی نہیں آپ گھر لے سکتے. نوکری جی تو بندہ نوکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر سرمایہ دار کہتا ہے کہ تم گھر نہیں لے سکتے ہو تو کیا کرو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے کھولے ہیں بینک، میں نے کھولے ہیں فائنینسنگ ادارے، تو ہم حاضر ہیں جی آپ کی برات کے لیے، آپ کی نجات کے لیے ہم حاضر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو کھا گیا ہے، ختم کر دیا ہے سرمایہ دار، بہانے بنانے والا جو سرمایہ دار ہے اس نے تمہیں ختم کر دیا ہے، اور تمہاری جو نجات ہے، تمہاری جو مسئلوں کا حل ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ ایک ہرن کی سینگ ہے اس کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے، اور ہرن بھاگ رہا ہے، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ہرن کی کیا سپیڈ ہے؟ جتنا تم وقت گزرتا ہے ہرن تم سے اور دور ہوتا جا رہا ہے، تم پھر اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو. دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی. اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. دست ہاتھ کو کہتے ہیں، دولت آفری دولت پیدا کرنے والا یعنی محنت کش کا ہاتھ جو ہے اس کو مزد یا مزدوری اجرت، وہ اہل ثروت دولت مند مالدار جو اس کی محنت سے اور مزید مال بنا رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ کہہ لیں یا جو بھی بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، وہ غریب کی
ہاتھوں کی کمائی سے دولت بنا رہے ہیں، اور اس غریب کو مزدوری ایسے دی جاتی ہے جیسے اہل ثروت جو ہیں وہ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس طرح سے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر لگاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت جو ہے وہ بڑی قلیل مقدار میں دی جاتی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا ہے اس کا. ایک دفعہ ایک انالیسس کیا تھا، غالباً فورڈ نے کیا تھا میگزین، تو اس میں انہوں نے یہ کمپیریزن کیا تھا کہ جی جو سی ای او لیول کے یا جو بڑی بڑی کمپنیز کے یا پولیٹیشین کے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی انکم کیا ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک کامن مین کی انکم کیا ہوتی ہے. تو یہ آپ کو یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ یہ کمپیریزن مل جائے گا. ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. ساحر الموت، یہ الموت کا جادوگر حسن بن صبا اس کا نام آتا ہے، اور برگ حشیش بھنگ کا پتا، بھنگ پلانے کی طرف اشارہ ہے، اور شاخ نبات مصری کی ڈلی، کوئی مٹھائی میٹھی چیز. ساحر الموت، یہ حسن بن صبا کا معاملہ آتا ہے کہ اس نے ایک جگہ بنائی تھی، ایک جنت نما ایک جگہ بنائی تھی، اور اس کے اندر اس نے کافی حسین خواتین بھی رکھی تھیں، اور یہ نوجوانوں کو پکڑ کے لاتا تھا اور انہیں حشیش کا عادی، بھنگ کا عادی بناتا تھا. اور جب وہ اس بھنگ کے نشے میں ہوتے تھے تو پھر انہیں جو ہے وہ اس جگہ لے جاتا تھا جہاں پہ ایک جنت کا سا سما اس نے کریٹ کیا تھا، خواتین بھی تھیں، اور پورا جو ہے فل عیاشی کا ان کے لیے سامان کرتا تھا. اور جب ان کا پھر نشہ اترتا تھا تو وہ ان کو باہر لے آتا تھا اس سے، اور کہتا تھا کہ دیکھو مطلب تم میرے کام کرو گے، میرے لیے جو بھی کام کرو گے تو اس میں پھر تم واپس اس جنت میں جا سکتے ہو. تو ایک طرح سے ایڈکٹ بنایا تھا اس نے. حشیش پلاتا تھا تو اس سے حشاشین بھی ہے، جس سے پھر یہ لفظ انگریزی میں آ کے اسیسن بنا ہے. تو وہ جو اس کے جو بھی ماننے والے تھے وہ اس کے نشے کے چکر میں پھر ہر کام کرتے تھے، اور اس نے پوری فوج بنائی تھی جس کو ٹرین کیا تھا، اور وہ پھر اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے تھے اس کے لیے، حسن بن صبا کے لیے. تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سرمایہ داری کا پورا نظام ہے اس نے تمہیں اصل میں ایڈکٹ بنایا ہے، اور تم بے خبر اس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ تو بڑی مزے کی میٹھی چیز ہے، میں تو اسے بڑا انجوائے کر رہا ہوں. اور اس کا ایک مظہر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کریڈٹ کارڈ سسٹم ہے، ہم اپنے بچپن میں اگر سوچتے ہیں جاتے ہیں تو والد صاحب کا کے پاس ایک والیٹ ہوا کرتا تھا، اسی میں ساری تنخواہ ہوتی تھی، پیسے ہوتے تھے، اور اسی میں سے ساری چیزیں وہ مینیج کرتے تھے. ہمیں اپنا بھی یاد ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مال آنا شروع ہوا، تنخواہ میں ملتی تھی، تو وہ والیٹ میں جب تک پیسے ہوتے تھے تو اس کا ریکارڈ رکھنا آسان ہوتا تھا، پھر فضول خرچی بھی نہیں ہوتی تھی. جب سے یہ کریڈٹ کارڈ کا چکر آیا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تو آٹومیٹکلی کٹ رہی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں دیکھیے جی میرے پاس ویزا کارڈ ہے، میرے پاس ماسٹر کارڈ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ ایک ایڈکشن کے طور پہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات. کلیسا، گرجا، مذہبی نظریات، یورپ کی عوام پر جو ہے وہ حکومت، اور اسی طرح سے خواجگی جو ہے وہ آقائی ہے، حکمرانی ہے، مسکرات ہے، مسکر کی جمع ہے، نشہ لانے والی چیزیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سسٹم نے دیں کہ نسلیت پہ کا نشہ دیا، قومیت کا نشہ دیا، مذہبی نشہ دیا، اسی طرح سے اتھارٹی کا نشہ دیا، تہذیب کا رنگ. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اتھارٹی نے، بادشاہت نے بڑے چن چن کے تمہیں یہ نشہ آور چیزیں دی ہیں. کسی کو نشہ جو ہے وہ نسلی عصبیت کا بہت زیادہ ہے، وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. کسی کو جو ہے وہ قومیت کا ہے، کسی کو اپنے مذہب کا جو ہے، اپنے فرقے کا نشہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی اور کی نہیں سنتا ہے اس نشے میں جب ہوتا ہے. پوری
اجتماعیت کی پوری امت مسلمہ کا معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے یہ کسی کو فکر نہیں ہے. میرا ہونا چاہیے جی، میری بات مانی جائے، میرے مسلک کی بات مانی جائے. یہ اور بھی ہے، ہماری یہ تہذیب ہے، دین کی دھجیاں بکھر رہی ہیں اس تہذیب کی چکر میں، لیکن جی ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے. سوچیں کہ مطلب جو لوگ پاکستان سے باہر آتے ہیں وہ جس اعلیٰ پائے پہ جا کے تہذیب اپنی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو آ کے اس اعلیٰ پائے پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے دین کی جو ناموس ہے اس کی، اللہ کے دین کی عزت کا نقصان ہو رہا ہے. کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات. کٹ مرا، لڑ لڑ کے جان دے دی. خیالی دیوتا، یہ جو اوپر مذکورہ نسلی، قومی، مذہبی تعصبات ہیں، اس کے چکر میں تم جو ہے خیالی دیوتاؤں کے اس میں، اور جو شکر کی یا شکر کی لذت ہے اس کا جو نشہ ہے اس میں تم نے اپنے جو اصل نقد حیات تھا، جو تمہاری زندگی کی نقدی تھی، یعنی مال، وقت، صلاحیتیں، وہ تم نے کس کام میں لگا دی؟ اسی جھگڑے میں لگے رہے کہ جی یہ میری پارٹی جی سب سے اونچی ہے، میرا لیڈر، ہمارا جو ہے وہ، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تمہاری جو اصل پونجی تھی، جو تمہیں ایک نقدی دی گئی تھی زندگی کی، وہ صلاحیتیں دی گئی تھی، وہ کس چکر میں تم نے لگا دی؟ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات. مکر، دھوکہ، بازی لے جانا، جیت جانا، سرمایہ دار، مالدار، پیسے والا، اور مات جو ہے وہ شکست کو کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں علامہ کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ یہ سرمایہ اور محنت میں کیا خروش ہے، کیا فرکشن ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار. اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کے پاس چالیں چلنے کا معاملہ بھی ہے، اس کی یہی اس کی مشاغل ہیں، وہ یہی کرتا رہتا ہے. اور جو بیچارہ مزدور ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، وہ ہارتا چلا جا رہا ہے. تو یہ علامہ 1921 میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ داری کا جو پورا معاملہ ہے، اور یہ جو اس کے بیسڈ پر جو سلطنت ہوتی ہے یا جو اتھارٹی ہوتی ہے، یہ سب مل کر جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایکسپلائٹیشن ان 100 سالوں میں بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ایکسپونینشلی بڑی ہے بھائی، ایکسپونینشلی بڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیز ہے کہ سوچیں کہ یہ اشعار آج ہم 100 سال کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ اشعار جو ہیں وہ بچپن سے کیریکولم کا حصہ ہوں تو کم از کم بچے ایک ویژن لے کے پڑے ہوں گے نا. اب یہ جس طرح سے ہر سیکشن میں ہوتا ہے کہ علامہ حضرت خضر کی زبانی مسئلہ بتاتے ہیں اور پھر مسئلے کے کچھ حل بتاتے ہیں. یہ علامہ کا خاص معاملہ ہے. پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ باقی جو اس ایرا کے شعراء تھے انہوں نے مرثیہ خوانی تو کی ہے، لیکن اتنا کوئی ایفیکٹو حل نہیں بتایا ہے. جبکہ علامہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ مسئلے کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لیکن پھر بتاتے ہیں کہ بھائی تمہیں کرنا کیا ہے. اب یہ جو انہوں نے سلطنت کا، سرمایہ داری کا مسئلہ جو بتایا ہے، کھول کے بیان کیا، اب اس کا حل بتا رہے ہیں کہ اب تمہیں، اے مسلمان، تمہیں کرنا کیا ہے. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. بزم جہاں، دنیا کی محفل. تو اب اٹھو، اب جو ہے نا وہ دنیا کی نقشہ چینج ہو رہا ہے، اور اب ایک وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا، تیرے دور سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے دور کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ 100 سال پہلے پریڈکٹ کر رہے ہیں. اور آج ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا اصل مسئلہ ہے ہی لیڈرشپ کا فقدان ہے، کہ لیڈر ایک کیسا ہونا چاہیے، وہ اپنی جب اتھارٹی رکھتا ہے تب کیا کرے، جب وہ اپنا اس کے پاس سرمایہ آتا ہے تو کیا کرے،
ایک پورا ماڈل جو ہے وہ دنیا ڈھونڈ رہی ہے. تو مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے, تمہیں وہ لیڈ کرنا ہے, تمہارے پاس وہ روشنی ہے جس سے تم دنیا کو روشن کر سکتے ہو. ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک. ہمت عالی، بلند حوصلہ ارادہ، غنچہ سا کلی کی طرح، غنچہ کلی کو کہتے ہیں، غافل مدہوش ہونا، بیگانہ ہونا، اور شبنم جو ہے وہ رات کی نمی اور اوس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس میں ہمت ہوتی ہے، جو مرد مومن ہوتا ہے، اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ تو پورا کا پورا دریا قبول نہیں کرتا ہے. اور تم جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو، اور ایک کلی کی طرح، ایک چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، اس کو تو شبنم بھی مل جائے، اس کے قطرے بھی مل جائیں، تو اوس مل جائے اس کو، تو وہ اسی میں خوش رہتی ہے. وہ کھلتی نہیں ہے کبھی، وہ اپنا مطلب اسی میں، اس کو اتنا ہی پانی، اتنی جو ہے وہ اسی میں جیتی رہتی ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر گئے تھے، مصر کو فتح کیا تھا، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دریائے نیل ہے مصر میں، تو وہاں پر یہ پیگن کانسیپٹ تھے. تو اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ دریا نیل کو ہر سال بھیٹ چڑھائی جاتی تھی ایک جوان لڑکی کی، اس کو دلہن کی طرح سے سجایا جاتا تھا، دلہن بنایا جاتا تھا، اور اسے پھر تو دریا نیل میں پھینک دیتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ بیچاری جاں بحق ہو جاتی تھی وہاں پہ. اور یہ چلا آ رہا تھا ان کے، اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جی دریا نیل جو ہے نا وہ اس سیکریفائس مانگتا ہے. تو ہر سال ہم ایک کسی کو چوز کرتے ہیں، اور جوان مرد کو نہیں پھینکتے تھے، وہ جو بیچاری معصوم بچی ہوتی تھی اس کو ایڈون کر کے، دلہن بنا کے، اور اس کو پھر دریا میں پھینک دیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ حضرت عمرو بن عاص آئے تو ایک صحابی رسول ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا خبردار، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اب پورا کلچر، تہذیب ایک طرف، پوری ان کی ثقافت ایک طرف، اور ایک بندہ مومن اس نہتی بچی کی ڈیفنس میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا خبردار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اب ایک ریبیلین وہاں پہ سٹارٹ ہونا شروع ہوئی. اب لوگوں کے پرانے وہ خیالات تھے، پرانی جو ایک معاملہ چلا آ رہا تھا وہ تھا. تو حضرت عمرو بن العاص سے لوگوں نے آ کے کہا کہ جی وہ تو نیل کا دیوتا ناراض ہو جائے گا. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جی ایسا ہو رہا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تھا دریائے نیل کے نام. یہ آج بھی اس خط کی کاپی جو ہے نا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. اور میرا ایک دوست ہے مصر سے، اس کا تعلق ہے، وہ تو اس سے میں نے پوچھا تھا کہ مطلب یہ واقعہ جو ہے یہ تمہارے یہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے یہاں تو خط کی کاپی ہے، ہمارے یہاں تو رکھا ہوا ہے وہ. تو بہرحال اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس خط میں لکھا تھا کہ دریائے نیل کے نام، تو امیر المومنین عمر بن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو چلنا شروع کر دے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سوچیں کہ اس وقت، آج بھی اور اس وقت بھی، وہاں مصر کی جو آبادی تھی ان کی تو پوری زندگی دریا نیل کے ساتھ تھی. وہیں سے وہ تجارت کرتے تھے، وہیں سے ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہوا تھا، وہ سارا وہیں سے ہوتا تھا ان کا. اس کو حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جی اگر یہ دریا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ خود سے چل رہے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمت عالی، جو اعلیٰ بلند حوصلہ ہوتا ہے ایک مومن کا، وہ تو پورا کا پورا دریا بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ جاؤ. پھر وہ خط جو ہے وہ ڈالا گیا ہے دریا نیل میں، اور دریا نیل، اور اس میں ہوا بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ جب وہ سیکریفائز انہوں نے ختم کر دی تو دریا نیل کا پانی جو ہے وہ کم ہونے لگا. لوگوں نے کہا دیکھو جی، ہم نے تو کہا تھا نا کہ نیل کا دیوتا جو ہے ناراض ہو جائے گا. تو عمر کا جب خط اس میں گیا ہے تو پانی دوبارہ اوپر آ گیا، اور آج تک چل رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ چیز ہے کہ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک. تم یہ چھوٹی سی ایک مراد لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور اسی میں خوش ہو. تو یہ وہ چیز ہے جس میں علامہ اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں.
نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک؟ نغمہ بیداری جمہور عوام کی بیداری اور آزادی رائے کا جوش و جذبہ، سامان عیش امن و امان یا نشاط کے لوازمات، قصہ خواب آور وہ کہانی جس کو سن کر نیند آنے لگے۔ اسکندر یونان کا مشہور بادشاہ تھا، اور جم ایران کا، جمشید بھی اس کا نام آتا ہے، ایران کا مشہور بادشاہ تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیداری جمہور ہے، عوام بیدار ہو رہی ہے، اور جو کولونیل پاورز ہیں وہ اپنا بستر سمیٹ رہی ہیں اور لوگ بیدار ہو رہے ہیں، تو یہ تو ایک عیش کا سامان تمہارے لیے ہو رہا ہے، ایک تمہارے لیے پازیٹیو چیز آ رہی ہے، اور تم ابھی تک جو ہے وہ پرانے قصے لے کے لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ سوچیں نا کہ جو ہمارے یہاں شکست خوردہ مینٹالٹی رہی ہے، اس میں بڑے بوڑھے بھی کہتے تھے کہ جی ہاں، مطلب دیکھیں انگریز کے زمانے میں کتنی اچھی سڑکیں بنائی اس نے، غلام تھے تو کیا ہو گیا، سڑکیں تو اچھی تھی نا، غلام تھے تو کیا ہو گیا، دودھ ڈبل روٹی انڈے تو اچھے ملتے تھے نا۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ مطلب ایک طرف بیداری کا نغمہ ہر طرف بج رہا ہے، دنیا بیدار ہو رہی ہے، دنیا وہ ساری جو اتھارٹی کے ان کے جو فگرز ہیں ان کو شیٹر کر کے باہر نکل رہی ہے، اور تم ابھی تک وہ کہانیوں میں لگے ہوئے ہو پرانی۔ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک؟ کہ آفتاب تازہ، نیا طلوع ہوتا سورج، امید کی پھوٹتی کرنیں، اور بطن گیتی زمین کی کوکھ، مراد ہے کہ نیا زمانہ، نیا دور، اور ڈوبتے ہوئے تارے یا ڈوبے ہوئے تارے جو ہے وہ بادشاہتیں ہیں، آمرانہ حکومتیں ہیں۔ تو مطلب ایک نیا آسمان، ایک نیا سورج نکل رہا ہے، لوگ بیدار ہو رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ان کو سوورنٹی مل رہی ہے، تو تم یہ پرانے جو ڈوبے ہوئے تارے ہیں ان کا کب تک ماتم کرتے رہو گے؟ ایک لارڈ بیبنگٹن مکالے کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو یہ جو شخص ہے اس کو ٹاسک دیا گیا تھا، بڑے گمراہ قسم کا شخص تھا، کوئن وکٹوریا نے یا برٹش جو بھی معاملہ تھا، اس نے امپائر نے اس کو ٹاسک دیا تھا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ ہندوستان میں ہم کیسے اس کو فتح کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ڈسٹنس بہت تھا، اس طرح کی بڑی بڑی آرمیز تو نہیں لے کے آ سکتے ہیں، اس طرح کی کولیشن بھی نہیں ہوئی تھی کہ جی یہ ملک بھی آئے، سارے ملک بھی آئے، تو مطلب ہم کیسے جا کے فتح کر سکتے ہیں۔ تو اس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اور اس نے جا کے کہا تھا کہ دو چیزیں یہاں سے نکال دو، ایک ان کی زبان کو چینج کرو، یہ ہندی اور عربی جو ہے اس کو ہٹا کے انگلش لے کے آؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں ان کے دین سے دور کرو، ان کے مذہب سے دور کرو، خاص طور پہ مسلمانوں کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک نیا زمانہ پیدا ہو رہا ہے، تم یہ پرانی چیزیں لے کے کب تک بیٹھے رہو گے؟ اچھا، یہ جن لوگوں کو یہ نصیحت دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی اعلیٰ نمونہ یا اس کی کوئی تعلیمات موجود تھیں آج سے 100 سال پہلے؟ تعلیمات تو بھائی ہمیشہ سے مسلمانوں کے پاس رہی ہے، حضور پاک بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نمونہ بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہندوؤں کے پاس نہ ہو، ان کے پاس کوئی فال بیک نہیں تھا، لیکن جن کو یہ پرائمریلی ایڈریس کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اٹھنے کا پیغام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے پاس تو اصل انسانیت کی معراج کی تمہارے پاس ساری ڈیٹیلز ہیں، تم کس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ جی اسکندر اور جم کے قصوں میں لگے ہوئے ہو اور پرانے ڈوبے ہوئے تاروں کے ماتم کر رہے ہو؟ ابھی بھی تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنی زبردست قسم کی پٹائی ہوئی ہے، لیکن لوگ ابھی بھی اسی کا ماتم کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ وہ۔ تو اس چیز کی طرف علامہ اشارہ کر رہے ہیں۔ توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک؟ فطرت انسان کا اللہ کا بندہ بننے کی صلاحیت اور آرزو جو ہے، یہ اس کے اندر جو ایک معاملہ ہے، تو اس نے ساری زنجیریں توڑ دی ہیں، وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، اصل میں وہ آزاد ہو کے اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے، تو وہ کم از کم آزاد تو ہونا چاہتا ہے۔ تو توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام،
جو عبداللہ بننے کی راہ میں رکاوٹیں تھیں وہ اس کو آہستہ آہستہ توڑ رہا ہے. دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تک, مطلب انسان کی آنکھ جو ہے وہ کب تک اس میں روتی رہتی کہ جی ہم جو ہیں وہ دیکھو جی ہمارا ایک معاملہ تھا اور ہم اس کو نہیں اچیو کر پائے ہیں. مطلب انسانیت اب چینج ہو رہی ہے. مطلب یہ جو فریڈم آف سپیچ کا کانسیپٹ آ رہا ہے جس کو بگاڑا گیا ہے, اس سے زیادہ فریڈم آف سپیچ کیا ہوگی کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وقت کے خلیفہ کو کہتا ہے کہ نہ سنیں گے نہ مانیں گے آپ. باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک. باغبان چارہ فرما علاج کرنے والا مالی جو باغ ہے اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے. بہار یعنی یہ جو نئی تہذیب اٹھ رہی ہے, نیا معاشرہ آ رہا ہے, نیا معاملہ آ رہا ہے, تو وہ جو نیا جو بہار آ رہی ہے, کولونیلزم ختم ہو رہا ہے اور اس میں لوگ اٹھ رہے ہیں, اس غلامی سے نکل رہے ہیں, تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ علاج کرنے والے مالی سے کہتا ہے کہ زخم گل, پھول یعنی مزدور محنت کش عام آدمی کا زخم. باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار, زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک. مطلب تم کب تک یہ بس باتیں کرتے رہو گے, صرف مرہم سے معاملہ نہیں ہوگا. اب تمہیں اس میں اس گینگرین کو ختم کرنا ہے, تمہیں اس چیز کا علاج کرنا ہے. اوپر سے تم مرہم لگاتے رہو گے تو اس سے یہ کام صحیح نہیں ہوگا. کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. کرمک ناداں چھوٹا سا پتنگا, دین سے دور شکست خوردہ مسلمان کے لیے استعارہ ہے کہ جو چھوٹے سے پتنگے ہو تم, اور طواف شمع غیر اللہ کے نظام سے ہدایت یا روشنی کی امید کا چکر کب تک لگاتے رہو گے. کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو, اس کے چکر میں لگے ہوئے ہو. اپنی فطرت یعنی انسان کا اللہ کا بندہ بننے کی صلاحیت و آرزو جو تمہارے اندر ہے, اس کے اندر ایک تجلی زار ہے, اس کے اندر ایک بجلیوں کا گھر ہے, ایک بجلی گھر ہے, ایک پاور ہاؤس ہے. اس میں آباد ہو جا کے اپنے مقصد کی طرف آؤ, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی طرف آؤ. یہ کب تک تم دوسروں کے مانگے تانگے ہدایت پہ جو ہے وہ اس کے گر چکر لگاتے رہو گے. کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو, چھوڑو ان چیزوں کو, کس چکر میں لگے ہوئے ہو تم. اور الٹا ہوا ہے اس کا 100 سالوں میں. وہ کرمک ناداں اور زیادہ نادان ہوا ہے اور اس نے اور زیادہ زور سے طواف کرنا شروع کر دیا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم ہائنڈ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں, کہ اس وقت بھی اگر اس چیز کو سمجھ لیا جاتا تو آج امت مسلمہ کہاں سے کہاں ہوتی. صرف ان اشعار کو ہی جو یہاں تک ابھی ہم نے پڑھے ہیں, ابھی آگے جو امت مسلمہ کے لیے پیغام آ رہا ہے وہ الگ ہے, لیکن جو ابھی یہاں تک پڑھے ہیں اسی کو اگر سمجھ لیا جاتا تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کرمک ناداں کی, یہ تو اپنا فائدہ کرے گی اگر اپنی تجلی زار میں آباد ہوگی تو. اچھا جی, تو یہ ہم نے آج پڑھا ہے انشاءاللہ. تو اس کو ہم انشاءاللہ پھر کل ٹیک اپ کریں گے, اور کوشش یہ ہے کل کہ اس کو ہم ختم کر لیں. آخری حصہ رہ گیا ہے جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں علامہ نے امت مسلمہ کو جگایا ہے اور ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے. ابھی تک جو ہیں وہ بیسیکلی جو بھی ایشوز تھے اس کا معاملہ سامنے آیا ہے, اس کی کچھ تھوڑی سی انہوں نے نصیحتیں کی ہیں کہ تمہیں کرنا کیا ہے, اور آگے جو بات کر رہے ہیں وہ پش کے ساتھ کہ تم اصل میں یہ کر رہے ہو کیونکہ تم اللہ کے بندے ہو, تم مسلمان ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.